نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اصلاح امت مولانا محمد یونس خان نظامی کے نام پر جو ہم نے یوٹیوب چینل بنایا ہے، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور ایک خوبصورت جیسا کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوسطہ مغفرۃ، اللہ کریم کی ذات نے رمضان المبارک کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ انسان کی مغفرت کے لیے بنایا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، دن قیامت کے جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ہوگا، کثرت استغفار ہوگا، تو اس انسان کو مبارکباد پیش کی جائے گی، اس انسان کو خوشخبری سنا دی جائے گی۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، یا میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ بات سمجھ آ سکے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، ان کی محفل لگی ہوئی تھی۔ ان کی محفل میں ایک انسان آیا، اس نے آ کے شکایت کی کہ حضرت جی بارشیں نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے یا دعا کیجیے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، جاؤ اپنے گناہوں کا استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے دہرایا کہ حضرت جی شادی ہو گئی ہے لیکن اولاد کوئی نہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک تیسرا شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی کہ حضرت جی باغات ہیں لیکن پھل نہیں ہیں، اگر پھل ہیں تو اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت جی جاؤ اپنے گناہوں کا استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ جب وہ شخص چلے گئے، جو لوگ محفل میں بیٹھے تھے انہوں نے سوال کیا، حضرت جی مختلف چیزیں تھیں لیکن آپ نے سب کو ایک ہی علاج بتایا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اور پھر سورۃ النوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں نہیں پڑھی کہ قوم چل کے آئی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس کہ یہ چیزیں ہیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ جاؤ لوگو استغفار کرو، کیونکہ معاف کرنے والی ذات اللہ کریم دی ہے، غفار بھی تو وہی ہے نا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ کریم کی ذات بارشیں برسائے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جب تم استغفار کرو گے تو اللہ کریم کی ذات تمہیں مال بھی عطا فرمائے گی اور پھر تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گی۔ اور جس وقت تم استغفار کرو گے تو اللہ کریم کی ذات پھر تمہارے باغ بھی اچھی ہوں گے اور پھر ان باغات میں نہریں بھی جاری فرما دے گی۔ کتنا بڑا وظیفہ بتایا۔ اور آخر میں یہ بات آپ سے عرض کر دوں کہ جو دوسرا عشرہ چل رہا ہے نا، اس کے لیے خاص کر جس وقت بھی نماز پڑھیں، اکیلے ہیں یا کہیں پہ ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی کثرت کیجیے، کثرت سے پڑھیے۔ اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو اور سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔